ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سیرہ سیشن آج 88 پارٹ ہے اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کی۔ صلح حدیبیہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں اور پھر سے بتا رہی ہوں کہ یہ اسلامک سیرہ کا اور اسلامک ہسٹری کا ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے، بہت بڑے بڑے مائل سٹونز میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود جو ہے نا وہ اس کو بہت بڑی فتح کے ساتھ منسوب کیا ہے اور اس کے لیے پوری کی پوری سورہ نازل کی ہے۔ سورہ فتح پوری کی پوری صلح حدیبیہ کے لیے نازل کی گئی۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ صلح حدیبیہ شروع ہی بس ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سہیل بن عمرو آتا دکھائی دیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی جانب سے، اور اس سے پہلے بھی قریش جو ہے وہ کئی اپنے ڈیلیگیٹس بھیج چکے ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن کسی کے ساتھ بھی کوئی بات کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی، کوئی ٹریٹی نہیں ہو رہی، کوئی صلح نہیں ہو رہی ان کے درمیان، کوئی معاہدہ طے نہیں پا رہا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فائنل ڈیلیگیٹ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، سہیل بن عمرو کو، اور سہیل نام جو ہے وہ لفظ سہل سے نکلا ہے۔ سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان، کسی چیز کو جتنا آسان کر دیا جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آتا دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اب ہم کسی نہ کسی ایک جو ہے وہ پوائنٹ کے اوپر پہنچ جائیں گے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے معاملات میں آسانی کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اس کے نام سے ایک گڈ اومن لینا، یا جسے نا ایک خوش شگونی جو ہے وہ لینا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا شگون لیا کہ یہ شخص آ رہا ہے، اب کام انشاءاللہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے انجام پائیں گے اور ہم لوگ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اچھا تو اسلام میں کیا اچھا شگون لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ یہ تو ہم سنتے آتے ہیں نا کہ برے شگون تو ہمیں بالکل بھی نہیں لینے۔ آگے سے کالی بلی رستہ کاٹ گئی، جی اب رستہ بدل لو، اب تو کچھ برا ہو جائے گا، دودھ ابل گیا اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، گھر میں شیشہ ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں لڑائی ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا، کینچی چل گئی، مطلب ہر طرح کے خرافات ہم لوگوں میں موجود ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بدشگونیاں۔ ہم لوگ ہر وقت جو ہے وہ بدشگونی لیتے ہیں، اور بڑی بڑی بدشگونی، یہ تو چھوٹی چھوٹی ہیں، بڑی بڑی لیتی ہیں۔ بھائی کسی بیوہ کو جو ہے وہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس لڑکی کے ساتھ نہ بیٹھنے دو، اس کو مٹھائی نہ کھلانے دو، اس سے اس کی مہندی نہ لگوانے دو، کوئی بیوہ ہو گئی ہے یا کوئی طلاق یافتہ ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر اس کا برا سایہ پڑ جائے گا، برا شگون ہے، یہ ہے وہ۔ تو اس قسم کی خرافات جو ہیں وہ تو بہت ہیں ہمارے معاشرے میں ارد گرد، اور ہر اسلامک معاشرہ، ہر کنٹری کا جو کلچر ہے اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو اور وہ سختی سے منع ہے، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کسی بھی قسم کا اس طرح کا برا شگون لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے شگون کی طرف خود جا رہے ہیں، اور وہ اس کے نام سے اخذ کر رہے ہیں کہ سہیل کا نام ہی سہل ہے، سہل سے نکلا ہوا ہے، آسانی سے نکلا ہوا ہے، تو اب معاملات جو ہیں وہ پازیٹیو ہو جائیں گے اور آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا شگون لینا جو ہے یہ برائی نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی اچھی بات سے، فار ایگزامپل آپ نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے دوران بارش ہو گئی، اب آپ یہ کہتے ہیں واہ بارش تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید میری دعا سن لی، یہ ایک اچھا شگون ہے۔ یو کین ایکسٹریپولیٹ، آپ یہ پازیٹیو سائن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا شگون اس طرح کا جو ہے وہ لینا وہ ہمارے لیے جائز ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، وہ خود بھی کرتے تھے، اور اس طرح سے ہم بھی جو ہے وہ اچھے شگون لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب قریش نے بھیجا سہیل بن عمرو کو، اور سہیل بن عمرو کے ساتھ ایک تو مرکاز ہی ہیں، مرکاز ابن حفص جو پہلے بھی آئے تھے، اور 2-3 لوگ اور ہیں، یعنی کہ ایک پورا ڈیلیگیشن سے بنا کر بھیجا، اور اسپیشلی سہیل کو جو ہے نا وہ انسٹرکشنز دے کر بھیجا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک معاملہ طے پایا جائے، کیونکہ ہم نے بات کی تھی نا ڈیٹیل میں کہ یہ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو بھیجا تھا قریش کے پاس کہ بھائی آپ ان کو جا کے بتائیں کہ ہم لوگ یہاں عمرہ کرنے آئے، ہم کوئی لڑنے نہیں آئے، بے شک آپ آ کے دیکھ لیں، ہم اپنے ساتھ جانور لائیں اتنے سارے قربانی کے، ہم اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لے کر آئے،
ہم صرف عمرہ کریں گے 2-3 دن، اور آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ ان 2-3 دن کے لیے نکل جائیں وہاں سے باہر. اگر آپ ہماری شکلیں نہیں برداشت کر سکتے تو آپ مکہ سٹی سے باہر نکل جائیں اور ہم لوگ اپنا عمرہ ادا کریں گے اور وہاں سے چلتے بنیں گے اور آپ لوگ واپس آ جائیے گا. اور قریش نے اس سارے معاملے کو ان کی بات سننے کے بعد، ان سے نیگوسیشن کرنے کے بعد ان کو سارٹ آف نظر بند کر لیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو جو ہے وہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے یا ان کو ویٹنگ ایریا میں جو بٹھایا، اس کے بعد انہوں نے ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا، اور اس چیز کو کئی گھنٹے گزر گئے. اور پیچھے جو ہیں مسلمان وہ یہ سوچنے لگے کہ خدا نخواستہ انہوں نے شہید کر دیا حضرت عثمان غنی کو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی، اور انہوں نے اس وقت تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا، ایک بیعت لی کہ جو ہے وہ ہم اب یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ نہیں لے لیتے، اور چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جانوں سے کیوں نہ جانا پڑے لیکن ہم لوگ بھاگیں گے نہیں. پیٹھ پیچھے اپنا جو ہے نا کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، ہم نے اپنی پیٹھ جو ہے نا وہ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے اس جنگ سے. تو اس بیعت کو یا اس وعدے کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں سے اس وقت لیا، جو 1400 مسلمان ان کے ساتھ عمرے کی غرض سے آئے تھے، تو اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں. یہ ہم نے لاسٹ ویک پورا ڈیٹیل میں کیا تھا. تو اب جناب اس بیعت، اور جیسے یہ خبر ملتی ہے قریش کو کہ او ہو مسلمانوں نے تو بیعت لے لی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اب وہ کٹنے مرنے مارنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹائملی واپس نہیں بھیجا. حالانکہ ان کو مارا نہیں، کچھ نہیں کیا، ان کو صرف انہوں نے ایز اے مہمان ہی رکھا ہوا ہے، لیکن ادھر مسلمانوں کو تو نہیں پتہ. اور ان کے ساتھ اس سے پہلے جو ہے وہ خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تھا مسلمانوں کی طرف سے، تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو مارنے تک کی کوشش کی گئی تھی، اس کو شدید زخمی کر کے بھیجا انہوں نے واپس، جس کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھے کہ انہوں نے اب ہمارا یہ دوسرا ڈیلیگیٹ جو ہے اس کو تو بالکل مار ہی دیا. تو جناب اب قریش کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ مقابلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، حالانکہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، وہ خود وہاں مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھائے پیے آرام کیے ہوئے، ان کے پاس ان کے ویپنز، ان کے جانور، سارا کچھ موجود ہے. اور مسلمان اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، مہینے بھر کا سفر ہو چکا ہے، اور اتنا جو ہے وہ تھکے ہوئے چور، نہ ان کے پاس کھانا، نہ پانی، نہ ویپنز، کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود قریش کے خوف کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جلدی 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 جو ہے نا اپنا پہلا ڈیلیگیٹ بھیجا، اور ان سے کہا بھائی روکو 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 ان کو روکو، اور ان کو کہو کہ ہم تو معاہدہ کرنے کو تیار ہیں، کوئی صلح کا معاہدہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان ہم پہ ٹوٹ پڑیں. تو پہلا شخص جو آیا تھا وہ تھا مرکاز ابن حفص، لیکن اس کے ساتھ کہیں پہ کوئی معاملات طے نہیں پائے. اور دوسرے شخص اب یہ آ رہے ہیں سہیل ابن عمرو. سہیل ابن عمرو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کون سا شخص ہے. اگر آپ یاد کریں کچھ ویکس پہلے ہم نے بات کی تھی، جب جنگ بدر کی ہم بات کر رہے تھے. جنگ بدر میں جو لوگ کیپٹیوز بنے تھے، جو وار کے جو ہے وہ تھے POWs تھے، پرزنرز تھے، ان میں یہ شخص آیا تھا سہیل بن عمرو. اور سہیل بن عمرو کیونکہ مکہ کا بہت بڑے جانے مانے لیڈران میں سے تھا، اور پھر ہم نے یاد ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر میں اس کو باندھا گیا تھا، اور ان کی وائف تھیں، اور انہوں نے وہ اتنا حیران ہوئی تھیں دیکھ کے، اتنا حیران ہوئی تھیں کہ انہوں نے سہیل بن عمرو کو کچھ ایسے جملے کہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں کہ بیسکلی آپ کس کی سائڈ پر ہیں، آپ اس شخص کی سائڈ پر ہیں یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ پر ہیں. تو پھر وہ ایک دم جس طرح سنیپ آؤٹ آف اٹ، اور وہ ہوش میں آئیں، اور انہوں نے کہا نہیں 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 یا رسول اللہ، میں بالکل ایک سیکنڈ کے لیے میں اپنے اسی واپس جاہلی دور میں چلی گئی تھی واپس، اور میں ہرگز اس آدمی کی سائڈ پر نہیں ہوں. میں تو صرف میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس جیسے اسٹیٹس کا آدمی جو ہے وہ اس طرح میرے گھر میں چینز میں پڑا ہوا ہوگا یہاں پر. تو اس نے انہوں نے کہا تھا سہیل بن عمرو کو بیسکلی کہ کیا اچھا نہیں ہوتا ہے تمہیں اس حالت میں دیکھنے سے پہلے تم کہیں جنگ میں ہی مرمرا جاتے، جو تم اس حالت میں یہاں پر چینز میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور یہاں پر آئے ہو. تو اس طرح کی بات ہوئی تھی. یہ وہ سہیل بن عمرو. یہ سہیل بن عمرو جو ہے نا، یہ بہت ہی شروڈ قسم کا انڈیویجول ہے، پوئٹ ہے، ایلوکوینٹ بہت ہے، باتیں بنانے میں اور باتیں کرنے میں اور پوئٹری کرنے میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لوگ اس کو بیسکلی ٹپیکل پولیٹیشین ہے، اس کو بیسکلی بھیجا ہی اسی لیے جاتا ہے جہاں پر معاملات وغیرہ کو جو ہے وہ طے کرنا ہو.
تو سہیل بن عمر کی یہ تھوڑا سا ریزیومے ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن فتح مکہ پر یہ شخص بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیوں میں شمار ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ان کا ایک بالکل مختلف کیریکٹر دیکھتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے اوپر، بلکہ دو بڑے گروپس کے اندر جب خانہ جنگی شروع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک بڑے زبردست نیگوشیٹر کا کام کرتے ہیں اور اس کو ڈیزولو کرواتے ہیں اس سچویشن کو. رائٹ ناؤ ہی از ویری شروڈ، ہی از ویری کننگ پرسن، جس نے 3 جنگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہتھیار اٹھائے ہیں، ان کے خلاف لڑا ہے اور قریش کے بڑے لیڈران میں سے ہے، اور قریش بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ سہیل بن عمر تو ہماری تمام تر جو ہے نا وہ شرائط منوا کر آئے گا. اور ان کی شرائط کیا تھیں؟ ان کی شرائط ایک تو امن کی تھی کہ بھائی حملہ نہ کریں، اور دوسری جو ہے وہ یہ تھی کہ بھائی ہم نے آپ کو اس سال نہیں کرنے دینا عمرہ، کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ تھا. اچھا، سہیل بن عمر کے 2 بیٹے تھے، ایک ہے عبداللہ بن سہیل اور دوسرا ابو جندل. یہ دونوں بچے جو ہیں لڑکے بہت ینگ ایج میں یہ اسلام لے آئے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر سہیل بن عمر نے ان دونوں بیٹوں کو اپنے انتہائی بری حالت میں رکھا. ان کو نہ صرف یہ کہ چینڈ کر دیا، ان کو جو ہے وہ شدید قید و بند میں رکھا، ان کو بہت ٹارچر کیا، کھانے پینے کے حوالے سے ہر طرح سے ان کو بہت ٹارچر کیا کہ جو ہے وہ کسی طرح سے یہ بچے ہرگز اس طرف نہ جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہ چلیں. لیکن بات یہی ہے نا کہ اسلام جب ایک دفعہ دل میں آ جاتا ہے نا کسی کے، تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اسلام ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. وہی حال ان جواں سال لڑکوں کا تھا. تو جس وقت بدر کا وقت آیا نا، تو جو بڑا بیٹا تھا نا عبداللہ بن عمر، انہوں نے کیا، اور ہم یہ کہانی بھی ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے سے جو ہے نا وہ بری ہوتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں مزید برداشت کر سکتا یہ قید و بند کی صعوبتیں اور سارا کچھ. اور وہ یہ کہہ کر باپ کے ساتھ جنگ پہ چلا گیا، جنگ بدر پر قریش کی طرف سے. لیکن جیسے ہی ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی اور یہ آمنے سامنے ہوئی نا، تو عبداللہ بن سہیل بن عمر نے کیا کیا کہ اپنا گھوڑا دوڑایا اور دوڑتا ہوا مسلمانوں کی طرف آ گیا، فوراً پارٹی بدل لی اور کہا کہ ہاں میں تو یہ ٹرک جو ہے وہ کی تھی، اور آئمہ مسلم بیسکلی. اور جب سے وہ مطلب جنگ بدر سے عبداللہ بن سہیل وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں تھے، اور وہاں پر ان کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے، اور ان کے ساتھ ساری جنگیں لڑتے رہے مسلمانوں کے ساتھ. تو عبداللہ بن عمر کی یہ سٹوری تھی بڑے والے بیٹے کی. اب جو چھوٹا والا بیٹا تھا وہ باپ کا جو ہے وہ زور زیادہ تھا، یا وہ چھوٹے بہت تھے اپنی ایج وائز اور کمزور بہت تھے کہ وہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن وہ یہ اس طرح کی بہادری نہیں دکھا سکے یا اتنی کریج نہیں دکھا سکے جس طرح بڑے بھائی نے دکھائی ہیں، جس طرح اور مسلمان اس وقت دکھا رہے تھے. تو وہ اس وقت سے ہی، بدر کے وقت سے پہلے سے ہی جو ہے نا وہ اپنے باپ کی قید میں ہیں، شدید قید کی سختیاں اٹھا رہے ہیں بری طرح سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی بیک گراؤنڈ ہے جو کہ ابھی ہمارے سامنے آنے والا ہے، تو یہ بتانا ضروری تھا. دونوں بیٹوں کو انہوں نے بڑا شکل کر کے نا، ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں اور ہاتھوں میں چینز اور سارا کچھ. تو بیسکلی یہ شخص سہیل بن عمر یہ تھا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ نے یہ سلوک روا رکھا. اس کے علاوہ جو ہے سہیل بن عمر کی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ ہوتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور وہ رومنز کے ساتھ جو ہے وہ سیریا میں لڑتے لڑتے وہاں پر شہید ہوتے ہیں، اور وہیں پر ان کو دفنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب کمنگ بیک ٹو دا ٹریٹی، یہ ان کا ریزیومے ہو گیا سہیل بن عمر کا. تو سہیل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا کچھ اس طرح کی ٹرمز پر آنا چاہیے، اس طرح کی کنڈیشنز پر آنا چاہیے جو ہم دونوں پارٹیز کے بیچ میں جو ہے وہ ایک معاہدے کا سبب بنے، اور ہم دونوں اس کے اوپر راضی ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل. اور میں سہیل بن عمر نے کہا کہ میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو ہے لوگوں کی طرف سے آپ نیگوشیٹ کریں گے، اور قریش کی طرف سے قریش نے مجھے جو ہے وہ یہ اتھارٹی دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کروں.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے نا ڈکٹیٹ کرانا شروع کیا. اب اس ٹریٹی کی جو ٹرمز تھی نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ کرانی شروع کی, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہم دیکھتے ہیں نا, یہ ایک چھوٹے میک لیڈر کا نہیں ہے کہ وہ, بلکہ وہ ایک اتھارٹیٹیو لیڈرشپ پوزیشن پر ہیں, اینڈ ہی آلویز ٹیک دا فرسٹ انیشیٹو کوئی کام کرنے سے پہلے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرواتے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ بات بھی ہے کہ سہیل بن عمر کے ساتھ 2-4 لوگ ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی 4 جلیل القدر صحابہ ہمارے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک اور بھی ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں وٹنسز کے طور پہ. ٹھیک ہے, یہ دونوں وٹنسز کے طور پہ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ علی تم بیٹھو اور تم لکھو گے. ٹھیک ہے, تو حضرت علی جب آ کے بیٹھتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ لکھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی جو ہے نا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں یہ سب کچھ, اور جب یہ فریز سنتا ہے تو جو نیگوشیٹر ہے, جو سہیل بن عمر ہے, وہ ایک دم سے جو ہے نا اس میں آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے کبھی پہلے نہیں سنا, مجھے نہیں پتہ یہ رحمان کون ہے, ٹھیک ہے نا, یہ رحیم کون ہے. تو ہمیں اس طرح سے ٹریٹی لکھنی ہے جس طرح سے کہ ہمارا جو ہے وہ طریقہ ہے, ہمارا کلچر ہے, اور جس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے پہچان سکتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ لکھو بسمک اللہم. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ کہنے کو یہ بھی وہی ہے, لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ کے 2 بہترین نام جو ہیں وہ رحمان اور رحیم وہ نکال دیے گئے. بسمک اللہم یعنی کہ اللہ کے نام لے جو بہت بڑا سپریم لارڈ ہے ہمارا. اس کے بعد حضرت علی سے لکھنے کا کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا علی, یہ معاہدہ جو ہے یہ درمیان میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول اللہ ہیں, اور سہیل بن عمر جو کہ قریش کی طرف سے آئے ہیں ان کے درمیان. سہیل پھر ایک دم سے جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا, اور پھر اس نے کہا کہ ایک منٹ نہیں, یہ نہیں لکھا جائے گا, کیونکہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ محمد آپ ہیں ہی رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے اس معاہدے کی. تو ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ کو لکھنا پڑے گا محمد ابن عبداللہ, آپ کو یہ لکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ سارے کا سارا معاہدہ ہی ختم ہو جاتا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی اگر ہم آپ کو مان لیں کہ آپ رسول اللہ ہیں. اور ہم آپ کو یہی بتانے آئے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جو ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو کہا کہ علی تو یہاں سے رسول اللہ ہٹا دو اور اس کی جگہ لکھو محمد ابن عبداللہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر بیسکلی ایجیٹیٹ ہو گئے نا, کیونکہ وہ بھی اور تمام تر صحابہ کرام وہ لوگ, ان کو معلوم تھا, اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہی رسول اللہ کہہ کے تھے, ان کا نام لیکن ہی کوئی پکارا جاتا تھا. تو جب ان کو یہ کہا گیا تو کئی بکس سیرہ کی جو ہے مینشن کرتی ہیں کہ حضرت علی نے انکار کر دیا, میں تو نہیں اس کو مٹاؤں گا. مٹانا بیسکلی کیا ہے, آپ ایک پارچمنٹ, لیدر پارچمنٹ کے اوپر لکھ رہے ہیں, تو آپ ظاہر مٹا تو نہیں سکتے, تو اس کو بیسکلی کھرچا جاتا تھا یا کچھ کیا جاتا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کا غصہ دیکھا اور اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, کس طرح سے ہے, تو حضرت علی سے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے دو, میں مٹاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اس کو وہاں سے کھرچ دیا, مٹا دیا, اور پھر حضرت علی سے کو واپس دے دیا. اچھا جی, اب انہیں, اور اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر چارج خود اپنے ہاتھ میں رکھا. ٹھیک ہے, اور پہلی شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ قریش مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیں گے. پہلی بات جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لکھو علی, قریش مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیں گے. اور پھر سہیل ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایز فار دس ایئر فلا, بالکل نہیں, ہرگز نہیں, کیونکہ یہی تو کہہ کر بھیجا تھا قریش کے لوگوں نے کہ کچھ ہو جائے یہ ٹرم تو ہم نے ماننی ہی نہیں ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, بالکل ایئر نہیں, بالکل بھی نہیں, اس سال تو ہرگز بھی نہیں. اور اس نے بیسکلی ہر بات کو وہ امپرووائز کر رہا تھا سہیل بن عمر. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا شروڈ پولیٹیشین ہے. ٹھیک ہے, اور تم لوگ اگلے سال آؤ گے اور ہماری شرطوں کے ساتھ آؤ گے عمرہ کرنے کے لیے.
اب یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. جتنے بھی وٹنسز کھڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب کرنج کر رہے تھے, بری طرح سے غصے میں تھے, مگر وہ ظاہر ہے کچھ نہیں بول سکتے تھے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں وہاں پر, اور جب وہ بولتے تھے تو کسی کو آگے بولنے کی ہمت نہیں تھی. تو پھر اس کے بعد بہرحال جو ٹریٹی کی وہ طے پائیں, ان میں سب سے پہلی چیز تو یہی تھی کہ بھئی آپ ہمیں عمرہ کرنے دیں. اور پھر یہ لکھا گیا, سہیل نے یہ امپرووائز کیا اور لکھوایا کہ نہیں, مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس پلٹ جائیں گے, اور جو ہے اگلے سال پھر آئیں گے عمرے کے لیے, اور اس وقت ان کو 3 دن دیے جائیں گے مکہ میں داخل ہونے کے لیے, اور اپنا ہر طرح کا ریلیجس جو ریچول ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے ان کو 3 دن دیے جائیں گے, اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے. اور اس کے دوران نہ وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لا سکتے ہیں کسی بھی طرح کا, سوائے اس کے جو ٹریول کے بیچ میں جس کی ضرورت ہوتی ہے, اور کسی قسم کی آرٹلری, کسی قسم کا ویپن کچھ وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر آئیں گے. تو یہ جو ہے یہ پہلی شق طے پائی, اور مسلمانوں کی ایگوز پر ایک بہت بڑا بلو, جسے کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے لیے بڑی ناقابل برداشت تھی یہ. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یہ مجھ سے معاہدہ کرنے آئیں گے, کوئی بھی ایسی شرط جو کہ دین کے خلاف نہ ہو, میں ضرور مانوں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مان لی. تو اس لیے جو ہے نا اکثر سیرہ کی بکس میں حدیبیہ کو جو ہے نا وہ پہلا عمرہ کہا جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا ہے نا, بعض اوقات کویسچنز میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کتنے حج کیے, تو کہا جاتا ہے 2 عمرے کیے. تو وہ پہلا عمرہ یہ ہے کہ یہ مکمل نہیں ہوا, اور اس کو عمرۃ الاحصار کہا جاتا ہے, کہ جس میں کہ ان کو جو ہے وہ باہر سے بھیج دیا گیا بیسکلی ڈینائی کر کے, لیکن انہوں نے قربانیاں کیں اور اپنا سر وغیرہ منڈوایا اور وہاں سے واپس آ گئے. تو اس کو عمرۃ الاحصار کہا جاتا ہے. اور پھر اگلے سال دوبارہ جو ہے وہ عمرے کے لیے آئے, اور اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے, کہ انہوں نے اس عمرے کی بیسکلی قضا ادا کی تھی. ٹھیک ہے, تو پہلی شق یہ ہو گئی. اب دوسری شق ان کی کیا تھی جناب؟ دوسری بھی ان کی شق یہ تھی کہ کوئی بھی شخص جو قریش کو یا مکہ کو چھوڑ کے جائے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرے گا, کوئی بھی آدمی, تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بیسکلی واپس لوٹانا ہے. اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کنڈیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کنڈیشن آ رہی ہے سہیل کی اپنے گھر سے, کہ جہاں اس کا ایک بیٹا جو ہے نا وہ اس کو دھوکہ دے کے بھاگ چکا ہے اور جا کے مسلمانوں میں مل گیا ہے, اور دوسرے بیٹے کو امپریزن کیا ہوا, اس نے برے حال میں رکھا ہوا ہے اس لیے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے, اور اس کو خطرہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت بھاگ جائے گا, یا وہ بھی کچھ اسی طرح کرے گا جس طرح بڑے بھائی نے کیا ہے. تو یہ پہلی جو دوسری شرط جو آ رہی ہے نا, وہ اس کے اپنے اندر سے, اپنے گھر سے نکل کر آ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو بھائی پہلے اس بات کو کرو کہ کوئی بھی تمہارے پاس آئے گا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا, یو ہیو ٹو ریٹرن ہم بیک. تو ہم وہ قریش اور مکہ کے پاس واپس جائے گا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. اب یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت بہت تکلیف دہ, جسے کہتے ہیں نا شرط, بہت زیادہ تکلیف دہ تھی. اور بیسکلی اس لیے بھی تکلیف دہ تھی کہ بہت انفیئر کنڈیشن تھی نا, کہ اگر کوئی مطلب کسی کو اپنی آزادی نہیں ہے, اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ چوز کرنا چاہتا ہے اپنے لیے, تو اس کو آزادی نہیں ہے, اور اس کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا جائے گا اس طرح سے. تو اس پر فوری طور پر جو ہے نا وہ جو صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, وہ انہوں نے چیمنگوئیاں شروع کر دی. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کیسے جو ہے ان کو واپس بھیج سکتے ہیں, ایک مسلمان کو, جب ایک شخص مسلمان ہو کر آ کے ہماری پناہ پکڑے. اور یہ تو ایک عام بات تھی کہ مسلمانوں کی پناہ میں اگر کوئی شخص آ جاتا تھا, بلکہ اسلام سے پہلے بھی جنرلی آپ کی پناہ میں کوئی شخص آ گیا تو آپ تو اس کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے تھے, اور ہرگز اس کو حوالے نہیں کرتے تھے اس کے دشمنوں کے. تو بہت ہی جو ہے نا یہ چیز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ ہاؤ کین وی گیو دس کنڈیشن ٹو دیم. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی, ابھی لکھی نہیں, ابھی ان کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے, اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ تو بہت بہت تکلیف دہ بات ہے, اس شرط کو ہم کیسے مان سکتے ہیں. اچھا, اور اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں نا منشا کچھ ایسی تھی کہ ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے, ابھی کہ یہ ٹرم ابھی لکھی نہیں گئی ہے,
کہ دور سے جو ہے نا وہ ایک شخص شکلز میں بھاگتا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کے کپڑے اس کے بالکل پھٹے ہیں، اس کے تن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اس نے صرف نیچے جو ہے کچھ پہنا ہوا ہے، وہ بھی پھٹا، اور اس پہ خون کے نشانات ہیں، شدید زخموں کے نشانات ہیں پوری باڈی کے اوپر، اور ہاتھوں میں جو ہے وہ ہیں کیا کہتے ہیں چینز ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور برے حال میں یہ شخص جو ہے نا وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور آ کر جو ہے نا وہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، دیکھو میں آ گیا ہوں، میں تم لوگوں کا مسلمان بھائی ہوں، میں آ گیا ہوں، مجھے بچا لو، مجھے اپنے اندر لے لو اور مجھے بچا لو. اور یہ شخص دوڑتا آتا ہے، اور آ کے سیدھا جب یہ شور سن کے یہ لوگ باہر نکلتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں، تو یہ شخص آتا ہے اور آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتا ہے، بیسیکلی ان کی باہوں میں گرتا ہے، اور اس شخص کو دیکھ کے ساتھ ہی نا سہیل بن عمر کہتا ہے یہ ہے وہ پہلا شخص جس کو تم لوگ واپس ریٹرن کرو گے، اور یہ ہے ہماری پہلی جو ہے شرط یہاں پر. اور یہ شخص کون ہے جو آیا ہے اس برے حال میں؟ یہ قیدی، یہ ہے ابو جندل، سہیل بن عمر کا دوسرا بیٹا، جو کہ اتنے سالوں سے کم سے کم بھی 3 سال سے جو ہے وہ اس قید میں ہے، اور اتنے بری حالت میں ہے. اور کسی طرح سے جب ابو جندل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اتنا قریب آئے بیٹھے ہیں، مکہ سے صرف 20 کلومیٹر دور ہیں، تو اب یہ شخص جو ہے وہ اتنی ہمت، اپنی کریج اپنے اندر لے کر آتا ہے کہ یہ بھاگتا ہے وہاں سے، بھاگ کے، اور ظاہر ہے کہ بھاگ کے پورے مدینہ جانا جو کہ ہفتوں کا سفر تھا بغیر کسی رسد کے، وہ تو آپ خودکشی کے مترادف تھا. تو اب جس وقت مسلمان اتنا قریب آ چکے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ وہاں پر بھاگ کے جائیں گے؟ تو یہ شخص جو ہے نا یہی سوچ کے ابو جندل جو ہے نا وہ بھاگتے ہیں، اور بھاگ کے سیدھا مسلمانوں کے کیمپ میں آتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جو ہے وہ ان کے سامنے بالکل گر جاتے ہیں، اور ان کی حالت دیکھ کر تمام مسلمان جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں، اور وہ تمام مسلمان شدید ان کے اوپر ترس بھی کھا رہے ہیں، اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اس وقت کیا کریں، کس طرح سے جو ہے نا ابو جندل کو اس وقت سمیٹ لیں، اور کس طرح سے. مگر یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی نا، یہ دیکھیں کیسا زبردست کلائمیکس، کوئی ٹویسٹ آ رہا ہے سٹوری کے اندر، کہ ابھی وہ ٹرمز نیگوشیٹ نہیں ہوئی، لکھی نہیں گئیں، اور یہ ہو گیا. اب یہی ابو جندل جو ہے آ کے جب اس طرح سے کرتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دینے پہ راضی نہیں ہوتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پتہ ہے اس وقت تمام مسلمانوں کی کیا فیلنگز ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں، کہ جو ہے وہ ان کو دینے پہ راضی نہیں ہوتے. سہیل بن عمر جو ہے نا اس بات پر بضد ہے کہ ھذا رجل یا محمد، کہ یہ ہے وہ پہلا شخص جس کو آپ لوٹائیں گے ہمیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے لکھا بھی نہیں ہے، ابھی تو یہ ٹریٹی کی یہ شق لکھی بھی نہیں گئی ہے، تو ابھی تم اس کو کیسے جو ہے وہ لاگو کر سکتے ہو؟ تو سہیل جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، اگر یہ نہیں لکھا گیا اور یہ شخص واپس نہیں کیا گیا مجھے، تو ختم، نو مور ٹریٹی، نو مور نتھنگ، ہم اس سے آگے اس سے جو ہے وہ کوئی بات ہی کریں گے، اس سے بعید کوئی بات ہی نہیں ہوگی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں حبلی، یعنی کہ یہ ایسا کرو کہ ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں، سارا کچھ کریں گے، لیکن اس شخص کو مجھے تحفتاً دے دو، یہ بچہ مجھے تحفتاً دے دو. تو سہیل کہتا ہے لا واللہ، کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اب ظاہر ہے وہ باپ ہے، وہ باپ ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ تو نہیں جانتا نا انہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں اور کس طرح سے، وہ نہیں جانتا. وہ کہتا ہے لا واللہ، کسی صورت میں، یہ تو میری اولاد ہے، میں تو دوں گا ہی نہیں اس کو کسی بھی صورت میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بل افل، کہ اور کہیں پر آپ سیرہ میں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے پلیڈ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کسی کے سے جو ہے نا وہ انتہائی عاجزانہ طور پر بہت ہی اسے کوئی چیز مانگتے ہوئے پلیڈ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو. لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ابو جندل کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلیڈ کر رہے ہیں اس کے باپ سے کہ اس کو مجھے تم گفٹ کے طور پہ دے دو، اس کو دے دو، اور اس کے بعد والے سارے بے شک تمہارے، ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن سہیل بن عمر بھی اتنا کوئی اڑ جاتا ہے کہ پوری کی پوری ٹریٹی جو ہو رہی ہے، ہونے جا رہی ہے نا، وہ سٹیل میٹ پہ آ جاتی ہے، وہ رک جاتی ہے، سب کچھ ٹھہر جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھنے دے رہا کچھ بھی. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پہلے جو ہے یہ اس بات کی گارنٹی ہو کہ یہ شخص مجھے، میرا بیٹا واپس میرے ساتھ جائے گا، ورنہ یہ ٹریٹی نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی.
تو اس صورت میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ مطلب یہ معاملات جو ہیں وہ اب بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں، تو مرکاز جو ساتھ میں آتا ہے وہ فوراً آگے آ کے کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم کم سے کم یہ گارنٹی تو تمہیں دے سکتے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکاز کہہ رہا ہے کہ اس کی یہ لڑکا جو ہے وہ اس حالت میں نہیں رہے گا، یہ واپس مکہ جائے گا، لیکن اب یہ اس حالت میں نہیں رہے گا جس حالت میں نظر آ رہا ہے، ہم اس کو اچھے سے رکھیں گے، کھانا پینا سارا کچھ، لیکن جو ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گا، بیسکلی مدینہ نہیں جائے گا، یہ رہے گا مکہ میں ہی، لیکن اس حالت میں رہے گا، اس کو ٹارچر میں نہیں رکھا جائے گا، اس کی حالت بہتر کر دی جائے گی۔ تو مرکاز نے بیسکلی ہم دیکھتے ہیں کہ مرکاز نے یہاں پر ایک بڑا رول پلے کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایک ڈیڈ لاک پر آ گیا ہے یہ معاملہ، تو وہ بھی مان لیتے ہیں، وہ اس شق کو منظور کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم ابو جندل واپس جائیں گے اپنے والد کے ساتھ۔ اور ابو جندل جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور یہ گفتگو سن رہے ہیں، اور وہ آ کے جو ہے نا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم لوگ مجھے واپس مشرکوں کے حوالے کر دو گے، اور جب کہ میں تم لوگوں کے پاس مسلمان ہو کر آیا ہوں، اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے میرا کیا حال کیا ہے، انہوں نے مجھے کتنا ٹارچر کیا ہے، اور یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ اور یہی بات وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی ابو جندل کو کہتے ہیں اصبر یا ابا جندل، یعنی کہ صبر رکھو ابو جندل، تم صبر رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بہترین راستہ نکالیں گے، تم یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بہترین راستہ ہوگا، صرف تھوڑا سا صبر رکھو، پیشنس رکھو۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کسی کے لیے بھی یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کسی مسلمان کو اس بری حالت میں آئے، ان کے پاس پناہ کے لیے آئے اور اس کو واپس کر دیں، مگر کرنے والا کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور ہمیں معلوم ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ہیں، پھر وہ تو جب نئی کوئی چیز برداشت کرتے تو پھر وہ فوراً بولتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے بھی کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہم ان کو کیسے یہ کنڈیشن دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ ابو جندل کے قریب چلے گئے اور جا کے ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، ان کے پاس اور انہوں نے اس طرح سے چلنے لگے کہ انہوں نے جو تلوار پہنی ہوئی تھی نا سائڈ پر، انہوں نے اپنا تھوڑا سا کپڑا ہٹا کے نا اس تلوار کو بیسکلی ایکسیسیبل کر دیا، اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اپنا کولا وہ آگے کر دیا جس کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی، اور چلتے چلتے جا رہے ہیں اور بات کرتے جا رہے ہیں ابو جندل سے نارملی، اور ساتھ میں آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں تلوار کی طرف، آنکھوں سے تلوار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں ابو جندل کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیسکلی مشرکوں کی جو زندگی ہے نا وہ ایک کتے سے، ان کا خون جو ہے نا وہ ایک کتے سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، کتے کے خون سے زیادہ، یعنی کہ بالکل اس کی جو ہے نا وہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بیسکلی وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں یا اشارہ دے رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم میں سے کسی نے ایک ذرا سا ہاتھ اٹھایا تمہارے باپ کے اوپر کیونکہ وہ ایمیسری کے طور پر آیا تو یہ بہت بڑی جنگ بن جائے گی، لیکن یہ میں تمہیں ایکسیس پرووائڈ کر رہا ہوں اپنی تلوار کا، تم یہ تلوار نکالو، اس کے ساتھ جو مرضی کام لو، بیسکلی یہ دو ہی آدمی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اوور کم کر لو، ان کو مار دو یا ان کو اوور کم کر لو اور تم ہمارے ساتھ چل سکو گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امپلائی کر رہے ہیں اپنے ایکشن سے اور اپنی آنکھوں سے جو اشارہ کر رہے ہیں نا وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بھی ابو جندل جو ہیں وہ اگر وہ اتنے پاورفل، اتنے باہمت ہوتے تو وہ پہلے ہی کہیں کبھی بھاگ لیتے اپنے بھائی کی طرح، کوئی ٹرکری کر لیتے یا وہ اکیلے بھاگ کے مدینہ آنے کی ہمت کر لیتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑے کمزور ہیں، شاید عمر میں چھوٹے ہیں یا شاید ویسے ہی ابھی تو ظاہر ہے اس وقت تو ان کے اوپر ٹارچر اور کھانے کی کمی، پینے کی کمی، ہر چیز کی کمزوری ہے، لیکن شاید وہ ویسے ہی کمزور ہیں کہ وہ یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے، اور نہ بھی لے سکیں، کمزوری نہ بھی ہو تو دوسری طرف جو ہے وہ باپ ہے آپ کا، آپ کیسے کچھ بھی آپ کا باپ آپ کے ساتھ کر لے، لیکن ایک اولاد کی، ایک اچھی اولاد کی، ایک با ایمان اولاد کی پھر بھی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے باپ کے اگینسٹ جو ہے تلوار اٹھا لیں، اس کو مار ہی دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جندل جو ہیں وہ ہرگز یہ قدم نہیں اٹھا سکے اور وہ یہ کام نہیں کر سکے جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امپلائڈ کرتے ہیں،
اور ان کو واپس جو ہے انہی چینز میں اور شیکلز میں ڈال دیا جاتا ہے جو کچھ دیر پہلے مسلمان کھول دیتے ہیں ان کی، اور ان کو واپس جانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ پھر تیسری شک کیا تھی اس کی کہ دونوں پارٹیز میں سے جو ہے نا وہ 10 سال کا کم از کم سیز فائر ہوگا، امن ہوگا دونوں پارٹیز کی طرف سے، کوئی نہ قریش مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کریں گے اور نہ ہی مسلمان جو ہے وہ قریش کے اوپر حملہ کریں گے یا ان کے قافلوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑی شک تھی جو کہ قریش نے اپنے حق میں لکھوانی تھی، اور اس کے اوپر بھی ایگریمنٹ ہو گیا۔ پھر اس میں چوتھی شک یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے نکل کر آ جاتا ہے، مدینہ میں سے نکل کر یا مسلمانوں میں سے نکل کر آ جاتا ہے واپس مکہ کی طرف، اس کو نہیں لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ابو جندل کے ساتھ پورے قصے میں جو تو مشرکوں کی طرف سے، جو قریش کی طرف سے جائے گا مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو لوٹائیں گے، لیکن اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی شخص ان کے پاس جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے یا کچھ کیا جاتا ہے تو قریش کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو لوٹائیں، قریش نہیں اس کو لوٹائیں گے۔ تو جناب یہ بھی ان کی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا سیلف اس کے اندر بجھی ہوئی جو ہے وہ ایک شک تھی، یہ بھی انہوں نے اپنے ہی فیور میں کروائی تھی۔ اس پر بھی مسلمان اس امبیلنس کے اوپر بڑے جیسے کہ کرنج کر رہے تھے، بہت دانت پیس رہے تھے وہاں پر اس وقت کھڑے ہوئے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو رہا تھا ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی پارٹی، کوئی باہر کا قبیلہ وہ الائن کرنا چاہے مسلمانوں کے ساتھ، الحاق کرنا چاہے تو وہ الحاق کر سکتا ہے، اور اس کو بھی ان تمام شکوک کا جو ہے نا وہ رکھنا پڑے گا، پاس رکھنا پڑے گا جو اس معاہدے میں طے پائیں گی، وہ معاہدہ اس کا بھی ہوگا اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ الحاق کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قبیلہ، کوئی باہر کا شخص، کوئی اینٹی، کوئی ملک، کوئی ٹاؤن جو ہے وہ قریش کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ تمام معاہدہ جو ہے وہ اسی طرح سے لاگو ہوگا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ ان کو الاؤڈ ہے، جو بھی چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ الحاق کر لے، جو چاہے وہ قریش کے ساتھ الحاق کر لے، ان کو الاؤڈ ہے ہر لحاظ سے، اور ان کو لیکن بس یہ ہے کہ ان کو اس معاہدے کا پاس رکھنا پڑے گا۔ اب یہ پھر بھی ایک ایسی شک تھی جس میں جو کہ اگریبل تھی ظاہر مسلمانوں کے لحاظ سے بھی، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ٹرائبز تھے جو کہ فوری طور پر اس ٹریٹی میں شامل ہوئے، جن میں سے بدوؤں کا جو بنو خزاعہ تھا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آلریڈی مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی وہ تھیں، وہ فوری طور پر جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں ٹریٹی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو الائن آور سیلوز ود دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوری طور پر بنو خزاعہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا الحاق مسلمانوں کے ساتھ تھا، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی بھی۔ اور پھر بنو بکر کا جو قبیلہ تھا، فوری طور پر بنو بکر کی سائڈ سے انہوں نے قریش کے ساتھ الحاق کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بنو بکر اور بنو خزاعہ بھی جو ہے نا وہ آپس میں نہیں لڑ سکتے، 10 سال تک ان میں بھی لڑائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا قریش کے ساتھ ہے۔ تو اس معاہدے کی روح سے اب یہ بھی نہیں آپس میں لڑ سکتے، کہ جس طرح سے مسلمان اور قریش نہیں لڑیں گے، یہ بھی نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بعد میں بہت کام آئی مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ 4-5 شکیں جو میجر پوائنٹس تھے اس معاہدے کے، وہ یہ تھے اور اس طرح سے طے پائے۔ اس میں سے ہمیں 1-2 باتیں جو ہے نا وہ پتہ لگتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض اوقات آج کے دور میں بھی یہ بات لاگو آ سکتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، اگر تو وہ کوئی بڑے صحیح، کوئی بہت اس طرح کے ہیں جو کہ دین اسلام پر چلنے والے ہیں، اور وہ کسی معاہدے کی روح سے اس طرح سے کسی جو پرزنر ہے یا اس کو مطلب ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں نا کنٹریز کے بیچ میں، آج کے دور میں بھی جو ہے وہ لوگوں کے کنٹریز کے بیچ میں اور حکومتوں کے بیچ میں اس طرح کے ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں فلانا پرزنر دے دیں اور اس کے بدلے یہ دے دیں، یا کسی پرزنر کو واپس نہیں لیا جاتا، یا
ان کے ساتھ کیا جاتا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسے کوئی معاہدات اس سے پہلے جو ہے وہ ایگزسٹنس میں تو نہیں ہیں کہ جن کی پاسداری کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہونے کے باوجود ایک معاہدے کی پاسداری کے لیے وہ ابو جندل کو واپس لوٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو سوچنا اور کسی کو فوری طور پہ مورد الزام ٹھہرا دینا کہ نہیں یہ آدمی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ کام کیا, اس نے یہ کام صحیح نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا. آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل, اس کا پہلے سے جو ہے پورا بیک گراؤنڈ, پوری کوئی معاہدہ تو نہیں اس طرح کا پہلے سے طے پایا ہوا یا کیا ہوا کہ جس کو پورا کرنا ضروری ہے, اس کی کیا لمٹس ہیں کیا نہیں ہے, یہ پتہ کرنا ضروری ہے. تو فوری طور پہ ججمنٹل ہو جانا کسی حکمران کے بڑے فیصلے کے اوپر یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلا پوائنٹ تو یہ. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ جناب تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس معاہدے کی وجہ سے نا اب یہ پہلی دفعہ ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حیثیت جو ہے نا وہ تسلیم کی گئی ایز اے سیپریٹ اینٹی, پولیٹیکل اینٹی ان دا عربیہ. اس سے پہلے ہرگز کوئی اور نہیں تھی. پورے آپ بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں, کوئی ٹریٹی کرنے کے لیے, کوئی معاہدہ کرنے کے لیے بیٹھا کس کے ساتھ جاتا ہے؟ ظاہر ہے آپ ایسا تو نہیں ہے کسی راستے چلتے, اگر ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہے تو وہ کسی دوسرے ملک کے راستے چلتے بندے کو نہیں پکڑ کے بٹھاتا, اس کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا. بلکہ جب تک کہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتے کہ یہ معاہدہ مطلب یہ پورا کا پورا ایک ملک ہے, یہ پوری کی پوری ایک پولیٹیکل اینٹی ہے, اس سے ہمیں خطرہ بھی ہے, اس سے ہمیں فائدے بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کی ایک اپنی ایک ذاتی جو ہے وہ زندگی ہے, ایک پورا کلچر ہے, ایک پورا نظام ہے. جب وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا, اس کے بعد ہی ان کو معاہدے کی دعوت دی جاتی ہے, ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی بات کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب روس جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ نہیں کر رہا, اس سے بات نہیں کر رہا, بلکہ اس کے بہاف کے اوپر کبھی امریکہ اس سے بات کرتا ہے, کبھی یورپ کے دوسرے ممالک اس سے بات کرتے ہیں, کیونکہ روس کہتا ہے میں تو اس کو مانتا ہی نہیں, یہ میری جگہ ہے, یہ میں نے واپس لینی ہے ہر حالت میں, کیونکہ وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ایز اے سیپریٹ پولیٹیکل اینٹی. اور جو ہے وہ اس لیے وہ اس کے ساتھ بات نہیں کر رہا, اس پہ صرف حملہ کر رہا ہے, اس پہ صرف اور صرف جو اس کو گھسیٹ رہا ہے, کھینچ رہا ہے. اور یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ میں جو ہو رہا ہے, اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے بیچ میں, کہ وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہے, وہ وہاں پہ رہتے ہیں, وہ ایک عرصے سے وہاں پہ رہتے ہیں, ان کی پوری کی اینٹی ہے, پورا سارا کچھ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہے نہیں, یہ تو ہمیں دیا گیا تھا کب 2000 سال پہلے, تو ہم تو اب جو ہیں وہ یہ ہمارا حق ہے, اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے ان کو بس مارو بھگاؤ. اس لیے دے نیور کم آن اے ٹیبل فار اے ٹیبل ٹاک. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے, اور یہ سب سے پہلی فتح اگر آپ دیکھیں تو اس کی جس کو اس وقت ڈیفینیٹلی کوئی مسلمان ریئلائز ہی نہیں کر رہا ہوگا نا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اتنی خوفناک شرطیں رکھی گئی ہیں جو کہ ہمارے حق میں ہی نہیں ہیں, مسلمانوں کو ایسا لگ رہا ہوگا. مگر سب سے پہلی فتح اس چیز کی یہ ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو ایز اے سیپریٹ اینٹی, ایز اے پولیٹیکل اینٹی, اسلام کو ایز اے ریلیجن تسلیم کر لیا, اور اس لیے وہ آ کر بیٹھے ہیں ٹیبل پر, اور انہوں نے بات کی, نیگوشیٹ کیا ہے, اور ایک ٹریٹی پر معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کی. تو یہ سب سے پہلی بات تھی جو میں بھول گئی تھی, جو مجھے یاد آ گئی. اب جناب یہ سارا کچھ ہوتا ہے, یہ سب سے بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے, سب سے بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, اور آگے ہم بعد میں بہت سارے اور اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن یہ سب سے بڑا. تو اب یہ سارا کچھ اب لکھا جا چکا ہے دونوں طرف سے, جو ہے نا سگنیچرز ہو گئے, جو بھی ان کا طریقہ تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر بن خطاب ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے سگنیچرز کر لیے, اور اس کے سہیل بن عمرو کی طرف سے بھی مرکاز ابن حفصہ اور 2-3 اور لوگ ہیں, ان کے اب وٹنسز طے ہو گئے, اور یہ معاہدہ لکھ دیا گیا. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شدید غم و غصے کے اندر ہیں, اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سیریز پوچھتے ہیں ریٹوریکل کویسچنز کی. ریٹوریکل کویسچنز وہی ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو جواب معلوم ہوتا ہے, لیکن آپ صرف اور صرف جو ہے نا ایمفسائز, کسی پوائنٹ کو ایمفسائز کرنے کے لیے آپ اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کا جو فوکس ہے نا وہ اسی پوائنٹ کی طرف بار بار چلا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سہیل بن عمرو یہ معاہدہ لکھوا کے اور ابو جندل کو لے کے واپس چلے جاتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے میسنجر نہیں ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلا، بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میں ہوں۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچائی کے اوپر مبعوث نہیں کیا، اور کیا آپ کے تھرو جو ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے وہ انتہائی سچی نہیں ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلا، بے شک ایسا ہی ہے، بالکل ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ایسا کیسے ہو گیا کہ ہم نے اتنی ہیوملیشن برداشت کر لی، ہم نے ایسی شکیں کیوں برداشت کر لیں اس معاہدے کی کہ جس میں ہماری اپنی جو ہے وہ ایگو انتہائی ہرٹ ہو رہی ہے، یا ہم لوگ انتہائی ہیوملیٹ ہوئے ہیں۔ ہم یہاں عمرہ کرنے آئے تھے اور اتنی دور سے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آپ یہاں اپنے ملک سے جو ہے وہ جہاز میں بیٹھیں، 2 گھنٹے بعد آپ وہاں پہنچ جائیں، اور پہنچنے کے بعد آپ تیار ہیں عمرے کے لیے، اور اس میں بھی کتنی آپ تکالیف اٹھاتے ہیں۔ تو آپ اس دور کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مہینہ تقریباً لگایا ہے، 10-12 دن تو ان کو صرف اور صرف یہاں تک پہنچنے میں لگے، اور پھر اس کے بعد 10-12 دن جو ہے وہ ان کی یہ نیگوسیشنز میں گزر گئے۔ اس میں ان کا سامان رسد ختم ہو گیا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، ان کے جانور مرجھانے لگے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے تھے، ان کی اپنی صحتوں پہ فرق پڑ رہا ہے، سارا کچھ ہے۔ اتنی مشکلوں سے ہم جو ہے وہ یا رسول اللہ یہاں پر آئے، اور اس کے بعد ہم اس طرح سے لوٹائے جائیں گے کہ ہم عمرہ بھی نہیں کر سکے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس وقت ان کو کوئی جواب نہیں دیا کہ اور بار بار عمر رضی اللہ عنہ یہی پوچھتے رہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے یہ کنڈیشنز کیوں ایکسیپٹ کی ہیں جو کہ ہمیں فوری طور پہ ریفیوز کر دینی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، وائی ڈڈ وی سے یس؟ اور یہ سب جو ہے نا یہ باتیں بار بار اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا آرڈر، کسی بھی آرڈر کو ڈس اوبے نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو مجھے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں اس کے علاوہ کس طرح سے سمجھاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اسی میں ہماری بہتری ہے، اور ہمیں یہی کرنا ہے۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ذرا خاموش ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی آرگیومنٹ کی اسٹریٹجی چینج کی، اور اب وہ ایک نئے اینگل سے آرگیو کرنے لگے، اور انہوں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا خواب میں کہ ہم عمرہ کرنے آئیں گے، ہم اپنے سر منڈوائیں گے اور ہم طواف کعبہ کریں گے؟ آپ نے تو خواب میں دیکھا تھا یہ، جس کی بنا پر ہم لوگ سب یہاں آئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً میں نے تمہیں یہی بتایا تھا اور میں نے ایسا ہی دیکھا تھا، لیکن غلطی مجھ سے بھی تو ہو سکتی ہے نا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ اسی سال ممکن ہوگا، یہ ہوگا ضرور ہوگا، لیکن اس سال ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ غصے میں بھرے رہے، ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا سیٹسفائی نہیں ہوئے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام سوالات پوچھ کے بھی نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے، ان کا غصہ کم نہیں ہوا، اور ان کا یہ غصہ جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غصہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، یہ غصہ پیورلی اسلام کے لیے، اسلام کی وجہ سے ہے کہ جو ہے وہ کس طرح کوئی دین کے اوپر ان کی نظر میں اور تمام مسلمانوں کی نظر میں یہی تھا کہ کس طرح کوئی ہمارے دین کو، ہمارے اقدار کو جو ہے نا اس طرح رون سکتا ہے نا اس طرح کے معاہدے کے ساتھ۔ تو اور یہ صرف وہ نہیں تھے، ان کے علاوہ بھی جتنے صحابہ کرام تھے ان کی یہی فیلنگز تھی۔ عمر از جسٹ دا اونلی پرسن جو کہ اتنے بریو اور اتنے کریجیس تھے جو کہ منہ سے فوراً بول دیتے تھے جو بات ان کے دل میں ہوتی تھی۔ باقی صحابہ کرام بھی جو ہیں وہ اسی کنڈیشن سے گزر رہے تھے، ان کے بھی دلی حالات ایسے ہی تھے، لیکن ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کچھ بولنے کی، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول دیا سارا کچھ۔ بلکہ ہم جو ہے نا وہ آگے دیکھتے ہیں کہ ایسے صحابہ کرام نے بعد میں کنفیشن کیے ہیں کہ جو ہے ہاں ہم لوگ اس وقت وہاں پہ تھے اور یہی حال ہمارا بھی تھا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں اس وجہ سے، اور اس کو بہت ایگزیجریٹ کر کے پیش کرتے ہیں، مگر پہلی بات تو یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا برا نہیں مانا کہ ان کے ساتھ ان کے کوئی صاحبین میں سے آرگیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ آرگیومنٹ غلط نہیں ہے،
حکمران وقت کے ساتھ اگر لوگ جو ہیں وہ اس کو کسی بارے میں صحیح نہیں سمجھتے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں. ان کو پورا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے بارے میں آرگیومنٹ کریں اور بتائیں کہ ہمیں یہ صحیح لگ رہا ہے, آپ کے کیا پوائنٹس ہیں, آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیا صحیح لگ رہا ہے, اور وہ ان کو کنونس کریں. جو حکمران وقت ہے وہ ان کو کنونس کرے کہ نہیں, میں اس کو اس بارے میں اس حوالے سے جو ہے وہ صحیح سمجھتا ہوں. تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کو اور لرننگ ملتی ہے. اینی ویز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ابھی یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی, سیٹسفیکشن نہیں ہوئی, اب میں کیا کروں. دوسرا شخص جو ہے فوری طور پہ ان کے پاس جاتے ہیں, اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے بھی جا کے ایگزیکٹ سیم کویسچننگ کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کو جو ہے نا ان کو بھی یہی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں, کیا اللہ نے ان کو مبعوث نہیں کیا, ان کو ہر طرح کی صحیح اور غلط دے کے نہیں بھیجا اور سارا کچھ کر کے نہیں بھیجا, تو پھر ہم نے یہ سب کیوں ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کیوں اس طرح ایکسیپٹ کیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بیسکلی ایک دم زیرو سے غصے میں آ جاتے ہیں, وہ بھی 0 سے 100 پہ پہنچ جاتے ہیں. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رجل, او مین, کم بیک ان یور سینسز. کیا بات کر رہے ہو تم عمر, کیسے تم یہ کہہ سکتے ہو؟ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں, ان کو ہر وہ کام کرنا ہے, وہ بات ماننی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے. میں اور تم چاہے اس پر آرگیومنٹ کریں, ہماری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں جب اللہ کا حکم آ گیا, اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, مجھے اور تمہیں نہیں معلوم, یہ اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں. اور انہوں نے ایک طرح سے کہتے ہیں نا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا, ان کو ہی پٹ ہم ان ہز پلیس, بیسکلی ان کو لے جا کے اسے کہتے ہیں نا, ہم اردو میں کہتے ہیں اپنی اوقات یاد دلا دی, تو وہ والا کام کیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم یہی کیریکٹر دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ہم انہیں جانتے ہیں ہر وقت بہت ہی نرم دل انسان, رونے والے, قرآن کی تلاوت میں بھی شدید رونے والے, نمازوں میں بھی انتہائی رونے والے, بہت ہی نرم دل, ہر ایک کی مدد کرنے والے. لیکن جیسے ہی بات اللہ اور اس کے نبی کی آتی ہے اور اسلام کے اوپر بات آتی ہے, صحیح اور غلط کے اوپر بات آتی ہے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ انسان بن جاتے ہیں, وہ ایک واریر بن جاتے ہیں بالکل. اور وہ سب سے بڑی سپورٹ ہمیں ہر دفعہ دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سپورٹ ہے. اور وہ اتنے سخت اور اتنے جسے کہتے ہیں نا اتنے بریو بن جاتے ہیں کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی اور کے قابو میں نہیں آتے, صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابو میں آتے. اور اسی طرح انہوں نے جو ہے نا ان کو ہلایا جلایا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلائی کہ جو کچھ تم نے کہا ہے نا اپنے الفاظ کے اوپر نظر ثانی کرو, کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آرگیومنٹ کیے ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کی ہوئی اب تک کی ساری عبادات اور سارا کچھ جو قربانیاں ہیں وہ ضائع ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہیں صرف اس بات کی سزا میں کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کی ہے, تمہیں جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے بے دخل کر دیں, اپنی رحمت سے جو ہے وہ بے دخل کر دیں, کہیں ایسا نہ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے اوپر بہت بری طرح سے گرجے, ان کو جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ ان کو سنا دیں اس طرح سے, اور بیسکلی ان کو ہوش میں لے آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش میں لے آئے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عقل مند ہیں, اور ان کا کیا مقام ہے سیرہ میں کہ ہر بات میں لوگ بھی اس وقت کے جلیل القدر صحابہ کرام کو بھی پتہ ہے کہ جو بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اس کے بعد سیکنڈ ہینڈ کمانڈ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو وہ اور ابو بکر صدیق نے کوئی بات نہیں کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کی, انہوں نے من و ان جیسا انہوں نے سنا اس کو ویسے مان لیا, اور وہ اس پر مطمئن ہے, اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے. اور نہ صرف یہ کہ سوال نہیں کیا بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی پلیس یاد دلا دی. ٹھیک ہے,
تو یہ ہوتا ہے. اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور صحابہ کرام کی جذبات ایسے ہی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں. وہ اس لیے کہ جب سہیل نکل جاتا ہے ان کے کیمپ سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں اب ہمیں واپسی کا جو ہے نا وہ سفر کرنا ہے، تو اب تم سب لوگ احرام سے باہر آ جاؤ، اپنے اپنے سر منڈواؤ یا بال کٹواؤ اور جو ہے وہ اپنے جانور قربان کرو اور ہمیں یہاں سے چلنا ہے، واپس مدینہ کی طرف کوچ کرنا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ ایک دفعہ کہا اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی صحابی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، کسی نے ان کی بات نہیں سنی، کسی نے جو ہے نا ان کی بات نہیں مانی، کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. اور یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ان نیچرل تھی، کیونکہ صحابہ کرام تو ان کی آنکھ کا اشارہ پڑھتے تھے، مگر اس وقت اتنے زیادہ ان کے جو وہ تھے کیا کہتے ہیں ان کے جذبات اتنے زیادہ ہائی تھے اور وہ اتنے غم و غصے میں تھے اس ٹریٹی کی وجہ سے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، تمام صحابہ کرام انتہائی بس جسے کہتے ہیں نا خلا میں گھور رہے ہیں، کنفیوژن کے عالم میں، اور وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی آگے بڑھ کے فوری طور پہ کر نہیں رہا. تو دے آر کمپلیٹلی لاسٹ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی بھی صحابہ کرام کو کبھی ان سے پہلے اپنے کسی حکم پر ہیسیٹیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پرپلیکسڈ سے ہو گئے، بہت وہ گھبرا گئے اور وہ اپنے ٹینٹ کے اندر آئے. اور ہمیں معلوم ہے نا کہ وہ ہر مہم پر رقہ ڈالا کرتے تھے بیسیکلی کہ کون سی وائف ان کے ساتھ جائیں گی. تو اس ایکسپیڈیشن پر ان کے ساتھ سلمہ تھی. اب وہ اپنے ٹینٹ کے اندر آئے، سلمہ تھی وہاں پر. انہوں نے پوچھا سلمہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، آپ مجھے بہت کنفیوز اور پریشان نظر آ رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان کو کبھی ایسے کرتے نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں. سلمہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کہ آپ ایسا کیا مسئلہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام سچویشن جو ہے وہ ایکسپلین کی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سب کے سب انتہائی کنفیوز ہیں اور یہ ایک شوق کے عالم میں ہے اس وقت. تو یہ نکل آئیں گے اس چیز سے، آپ دیکھیں گے کہ یہ نکل آئیں گے. ابھی اس وقت ان کی دماغی حالت ایسی ہے جیسے ان کے تمام دنیا جو ہے نا وہ گھوم رہی ہے، ان کا سر جو ہے بیسیکلی وہ گھوم رہا ہے بری طرح سے، کیونکہ یہ لوگ یہاں پر عمرہ کرنے آئے تھے اور بہت پیسفلی آئے تھے. تو یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس طرح ہو جائے گا، ان کو اس طرح سے بلاک کر دیا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کرنے دی جائے گی، طواف نہیں کرنے دیا جائے گا، بلکہ اپنے ساتھ وہ اتنی ایک بھاری بھرکم معاہدے کا بوجھ جو ہے وہ ساتھ لے کر جائیں گے. تو یہ دیکھنے میں چاہے جو ہے وہ بہت ویک لگ رہے ہیں یا آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں. یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہے، ان لوگوں کے لیے. یعنی کہ سلمہ جو ہے نا وہ تمام مسلمانوں کے بہاف پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ان کی وکالت کر رہی ہیں تمام مسلمانوں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یہ صحیح ہو جائیں گے، یہ وقتی ہے، یہ ان کی جو دماغی حالت ہوئی نا یہ وقتی ہے، تو یہ سب صحیح ہو جائیں گے. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کیا کبھی ایسا دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہو اور وہ انہوں نے نہ کیا ہو، آپ کے صحابہ کرام نے نہ کیا ہو؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا انہوں نے نہ کیا. تو سلمہ ان کو مشورہ دیتی ہیں کہ پھر آپ ایسا کیجئے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کریں وہ آپ کرنا شروع کر دیں، اس پر عمل کرنا آپ پہلے شروع کر دیں. مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب آپ کے پیچھے فوری طور پہ چلنے لگیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز پسند آئی، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے جو اینیملز وہ اپنے ساتھ لائے تھے ان کو سیکریفائس کیا. اور اس کے بعد جو ان کا باربر تھا، جو ان کا کیا کہتے ہیں، ہر جگہ ہی کوئی نہ کوئی باربر ہوتا ہے، ہر ایک کے جو بال تراشنے والا تھا ان کو بلایا، اور ان کا نام وہ صحابی جو ہے وہ خراش بن امیہ تھے، ان کو بلایا اور ان سے اپنا سر مونڈنے کے لیے کہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اپنا سر وہاں پہ بیٹھ کے مونڈا، اپنا جانور قربان کیا، تو اب صحابیوں نے جب ان کو یہ کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی پیچھے پیچھے جو ہے وہ اپنے جانور قربان کرنے شروع کر دیے، اپنے بال منڈوانے شروع کر دیے، اپنا سر منڈوانا شروع کر دیا. اور کچھ صحابیوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے بالوں کو کتروایا، پوری طرح سے سر نہیں منڈوایا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی
کمپلیٹلی جو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. تو اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا یہ کرتے ہوئے تو ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں تم لوگوں پر نازل فرمائے جنہوں نے اپنے سر منڈوائے. تو پھر فوراً کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو نہیں منڈوایا سر, تو پھر ہم لوگوں کے لیے کیا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جنہوں نے صرف اپنے بال کتروائے. تو اس طرح سے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو سارا جانور جو ذبح کیے گئے اس کا گوشت وغیرہ سارا کچھ وہاں بھجوایا گیا, قریش بھجوایا گیا. بن نوٹس قریش نے گوشت لینے سے منع نہیں کیا لیکن مسلمانوں کو اندر آنے سے عمرہ کرنے سے منع کر دیا. ہاں لیکن جی آپ جو قربانیاں جو لائیں وہ سب بھیجیں. اور کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں کی ان میں سب سے ان میں جو ہے نا وہ ایک خصوصی اونٹ تھا جو کہ ابو جہل کا اونٹ تھا, جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وار بوٹی کے طور پر جنگ بدر میں ملا تھا. تو ابو جہل کا وہ اونٹ جو ہے نا اس کو ذبح کر کے اور اس کو بھیجا وہاں پر قریش میں. اور یہ ایک سمبل بھی تھا کہ یہ وہ شخص تھا جو مسلمانوں کو تباہ کرنے آیا تھا اور اب اس کا اونٹ جو ہے وہ قربانی کے طور پہ واپس خانہ کعبہ کو واپس پہنچا. تو یہ ایک میریکل تھا, یا یہ ام سلمہ کی آپ کہہ لیں کہ انتہائی عقل مندانہ تجویز تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جس نے کہ اس موقع پر مسلمانوں کے ایمان بچا لیے, مسلمانوں کی وکالت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس طرح مسلمان ایک انتہائی مشکل سچویشن سے جو ہے نا وہ باہر نکل آئے, ورنہ کوئی آسان نہیں تھا. یہ ٹیسٹ تھا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے لیے, بہت بڑا ٹیسٹ تھا, اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا اگر یہ سب کچھ اس طرح سے نہیں ہوتا. تو آج کا ہم یہاں تک رکھتے ہیں, ابھی بہت مزے کی کہانیاں باقی ہیں, آ رہی ہیں آگے. صلح حدیبیہ بیسکلی ٹریٹی ہو گئی ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ ابھی کچھ واقعات باقی ہیں, اور ہم جو ہے وہ سورہ فتح وہ کریں گے. سورہ فتح چھوٹی سورہ ہے, کوئی بہت بڑی نہیں, صرف 30 آیات ہیں اس کی, اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ پلیز آپ جائیں اس کو پڑھیں, اس کو سنیں. ان تمام حالات اور واقعات کی روشنی میں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں آپ کو یقیناً وہ بہت بہترین سمجھ میں آئے گی. اگلے ویک ہم انشاءاللہ سورہ فتح کریں گے اور بھی کچھ واقعات صلح حدیبیہ کے کریں گے. تو بیسکلی اگلا ہفتہ ہمارا شاید جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے حساب سے فائنل جو ہے وہ ویک ہوگا. تو اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے سب کو بہت بہت, اور خاص طور پہ فلسطینی مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.